أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں قصاص کا طریقہ بتایا تھا، اور اگر سامنے والے معاف کر دیں تو اس پر دونوں گروپوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں قصاص کو لاگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں پر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور وہ معاشرہ آپس میں جڑا رہے، سکون، اطمینان اور امن و سلامتی اس معاشرے کی نمایاں خصوصیات رہے۔ اس لیے ہر اس چیز سے اسلام روکتا ہے جس سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں یا معاشرے میں دراڑ پیدا ہو، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ظاہر ہونے لگیں، یا آپس میں انتشار، اختلافات اور دوریاں پیدا ہو جائیں۔ ایسی ساری چیزوں سے اسلام روکتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کیا بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے کو اسلام رواج دیتا ہے۔ تو قصاص یعنی ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی سزا میں سامنے والے کو بھی مارا جا سکتا ہے اگر وہاں اسلامی حکومت ہو۔ تو اس کی حکمت بھی قرآن نے یہی بیان کی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کا ایسا جملہ جو بظاہر بعض لوگوں کو اس میں کوئی نیاپن نظر آئے کہ کیا زندگی کیا ہوتی ہے، قصاص میں تو سامنے والے کو مارا جاتا ہے، اس میں زندگی کا کیا سوال ہے۔ تو آپ قصاص کی سزا جہاں لاگو کی جائے، وہاں کے معاشرے کی جب کیفیت آپ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ایک آدمی کو اگر قتل کیا جاتا ہے اس کے قتل کی گناہ پر، تو پھر دوسرا شخص جلدی سے اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر میں غلطی کروں گا، اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو پھر وہ کیوں کر جرأت کر سکتا ہے، کیوں ہمت کر سکتا ہے؟ تو خود بخود پیچھے ہٹے گا۔ جب وہ پیچھے ہٹے گا تو پھر معاشرے سے یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی۔ جب معاشرے سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی تو معاشرہ خود بخود محفوظ ہو جائے گا، اور اسی میں اس معاشرے کی زندگی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی، قاتل اس کو سزا نہ ملے گی اور وہ اسی طرح سے آزاد گھومتا رہے گا، تو پھر آج اس کو مارا ہے تو کل اس کو مارے گا، پرسوں اس کو مارے گا، ترسوں اس کو مارے گا۔ تو اس طرح سے قاتلوں کو جب حوصلہ ملے گا تو وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے سے راحت، سکون یہ غائب ہو جائے گا۔ اور معاشرے کی زندگی یہی ہے کہ اس معاشرے میں لوگ سکون کے ساتھ رہیں،
اطمینان کے ساتھ رہیں اور اپنا کام اطمینان سے کر سکیں۔ جس معاشرے میں سکون اطمینان والی کیفیت نہ ہو، امن و سلامتی نہ ہو، وہاں کے لوگ اطمینان سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کا کاروبار برابر چل سکتا ہے، نہ دوسری معاشرتی چیزیں صحیح طور پر چل سکتی ہیں۔ جس معاشرے میں ضروریات زندگی صحیح طور پر چل نہ سکے، وہ معاشرہ زندہ نہیں، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص کی سزا لاگو کرنے پر تمہارے یہاں زندگی پیدا ہوگی، لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہے گی، معاشرہ زندہ رہے گا۔ تو اس لیے دیکھیے جہاں اس طرح کی سزائیں مقرر ہوتی ہیں وہاں جرم کی فیصد بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں جن گناہوں پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں، بعض سزائیں بظاہر بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اسی طرح کے مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو سخت سزا دی جائے تو پھر اس جرم سے وہ معاشرہ پاک ہو جائے گا، پھر لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اطمینان دلانا ہے۔ کل بھی کہا گیا تھا کہ آدمی کی صحت کے لیے ضروری ہو تو آپریشن کیا جاتا ہے، حالانکہ آپریشن کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، بظاہر اس میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، جسم کو کاٹا جاتا ہے، لیکن جسم کی سلامتی اس میں اگر ہو، اگر اس کی ضرورت پڑے تو اتنی بڑی کارروائی کی جاتی ہے، اتنی بڑی سرجری کی جاتی ہے کہ اس کے جسم کے بڑے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حصے کو کاٹنے میں اس کی زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جرائم کو روکنے میں لوگوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، معاشرے کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا، اور پھر کہا یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اولو الالباب کہتے ہیں اے عقل مندو، یعنی اگر آدمی اپنی عقل اور ہوش حواس کے ساتھ سوچے گا تو اس کو خود بخود اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی، اور قتل و غارت گری سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کی بھی حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یعنی جب اس طرح کی سزائیں مقرر کی جائے گی تو پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر جو گناہ ہوتا ہے اور اللہ کی جو نافرمانی اس سے ہوتی ہے، اس گناہ سے اور اس نافرمانی سے لوگ بچ سکیں گے۔ اسی لیے کہ اس طرح کی سزائیں اسلام میں مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے جہاں اس طرح کی سزائیں ہوتی ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، وہاں کا معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہبری نصیب فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا